آج بھی ہمیں تاخیر ہو گئی اور تاخیر کا سبب غفلت بنی۔ خیال میں یہ رہا کہ ظہر 2 بجے، پھر اچانک خیال میں آیا کہ ظہر تو 1:45۔ یہ 1:45 کیا ہوتا ہے بیٹے؟ 1:45 اور 1:45 یا 1:45 کیا ہوتا ہے؟ سب غلط۔ 1:45 کوئی چیز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ 1:45 اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اردو نہیں آتی، اور 1:45 بجے کوئی بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس کی زبان کچھ اور ہے اور وہ اردو کو ذہنی طور پہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے 11:45، 11:45، اور پھر بجتا ہے پون، اور پون کس کو کہتے ہیں؟ جسے آپ 1:15 کہتے ہیں یا 1:45 کہتے ہیں نا، یہ لفظ نہیں بولتے۔ یہ جو بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ پڑھا لکھا ہے اور نہ یہ زبان جانتا ہے۔ صحیح ہے بیٹے؟ 1:15 بجے جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 12:45۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے 2:45، 2:45، 3:45۔ ٹھیک ہے؟ 1:45 بجے یہ کام ہوا۔ ایک ہوتا ہے 1:15، ایک ہوتا ہے نصف، آدھا، ایک ہوتا ہے 1:15۔ اچھا چلیے ہم 100 کو تقسیم کرتے ہیں۔ 100 کو 125 ملتا ہے، مطلب یہ کہ جس آدمی کو 100 روپے ملے تھے اسے عہد ہمایونی میں اچھے دور میں 100 کے 125 مل گئے۔ ایک ہوتا ہے نصف، آدھا، 75%، 100 میں سے 75، اور کل تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ بہت سے کل جو ہوتے ہیں نا بیٹے، یہ بغیر پاؤں کے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی کل کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے اور کل ہوتا بھی کوئی نہیں۔ اچھا بھئی، یہ تو باتیں تھیں، یہ بتائیے کہانی کہاں تک پہنچی تھی؟ قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ جس بچے کو فیصلے کا ہو علم کہ قاضی صاحب نے کیا فیصلہ کیا، یا وہ اپنی ذہانت سے اس فیصلے تک پہنچاؤ، وہ بچہ بتائے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا مقدمہ یہی تھا نا کہ 2 آدمیوں نے چوری کی اور ایک ان میں معذور تھا اور ایک نابینا تھا، تو دونوں مل کے آم توڑے۔ اب قاضی پریشان کہ کس کو الزام ٹھہرائے۔ الزام ٹھہرانا یہ اور چیز ہے اور مجرم ہونا کوئی اور چیز ہے بیٹے۔ اس کائنات میں ملزم جن پہ الزام لگایا جائے ہر کوئی ہے، اس لیے کبھی بھی الزام سے نہ گھبراؤ۔ صحیح ہے؟ الزام سے نہیں گھبرایا کرتے، الزام لگنے پہ بھی
اطمینان رکھنا چاہیے، کوئی نہیں ہے خدا سمیت جس پہ الزام نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ پہ کیا الزام ہے؟ یہ آپ تو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پہ بھی الزام ہے نا، کیا؟ نتخذہ ولدا، خدا کے ہاں بیٹا ہے، خدا پہ الزام ہی ہے نا۔ اتخذ من الملائکۃ اناثا، اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا۔ یہ سب الزامات ہی ہیں بیٹے، الزام جب ثابت ہو جائے تب جرم بنتا ہے، اور الزام سب پہ ہی لگا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور جب بھی کسی بڑے آدمی پہ الزام لگتا ہے نا بیٹے، تو ہمیشہ یاد رکھو کہ بڑے آدمی پہ الزام جب لگتا ہے تو الزام نہیں دہرایا کرتے۔ یہ جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی اس لیے کہ آپ بچے ہیں، آپ سیکھیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ پہ بہت سے الزامات ہیں۔ اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے بیٹے، خدا پہ لگنے والے الزامات کو نہیں بیان کرتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سے الزام لگے، آدمی بغیر ضرورت کے کسی بڑے کی شرافت کی وجہ سے کبھی بھی الزام نہیں دہراتے۔ آپ گلی میں گئے، لڑائی ہو گئی، کسی بچے نے گالی دے دی آپ کے بھیا کو، آپ کے والد کو، یہ دشنام ترازی، گالی دینا۔ دشنام ترازی، گالی دینا۔ تو گھر آ کے بچہ یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ امی آپ کو فلاں بچے نے یہ گالی دی، وہ کہتا ہے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ گالی تو نہیں نا دہراتے، دیتے بھی نہیں، بہت ہی برا کام۔ ہمیشہ بیٹے گفتگو دلیل کی زبان سے کرتے ہیں، اور جو آدمی مارنے پہ اور گالی دینے پہ تل جائے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دلیل کے میدان میں ہار گیا ہے بیچارہ، اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو اسی طرح جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اساتذہ ہیں، ماں باپ ہیں، معاشرے میں کوئی صاحب عزت آدمی ہے، کبھی بھی الزام ان کے سامنے نہیں دہراتے۔ بہت ہی مجبوری ہو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، بس ایسے ہی بیٹے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ یہ جو الزام کی آیات ہیں نا، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ادب یہ ہے کہ جب آپ ایسی آیات پر پہنچیں تو ہمیشہ آواز آہستہ کر لیجئے۔ مثلاً وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے، خدا نے اپنا ایک بیٹا بنایا۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، بہت آہستہ آواز میں۔ یہ اللہ کا ادب ہے، اللہ کا احترام۔ ساحر او مجنون، یہ نبی علیہ السلام پاگل ہے یا دیوانہ ہے؟ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بیٹے ہمیشہ حافظ ہونا، تراویح سناؤ گے، کہاں تک پہنچو گے اللہ ہی جانتا ہے، ہمیشہ اپنی آواز کو آہستہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا بڑا ادب ہے بیٹے، اللہ کی راہ انہوں نے سکھائی ہے، ہمیں انسانیت انہوں نے سکھائی۔ اور کچھ الزام بڑے اچھے ہوتے ہیں، خوش ہونا چاہیے۔ جب آپ بڑے ہوں گے تو اس بات کو سمجھیں گے، ہم پہ تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، الزام تو نہیں، یہ اکرام ہی تو ہے۔ کبھی کبھی بعض الزام جو لگتے ہیں نا، یہ انجوائے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چلو چھوڑو بھئی، اتنی لمبی بات ہوگی، ہم نے آپ سے صرف 20 منٹ اور بات کرنی ہے۔ بتائیے حل کیا ہوا؟ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کیا؟ الزام دونوں پہ تھا
کہ اس نے آم توڑے ہیں اور اس نے راستہ دکھایا ہے، قاضی صاحب کا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے سوچا؟ بتائیے کیا فیصلہ ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ بات درست ہے بیٹے۔ قاضی صاحب نے کیا کیا کہ ان دونوں کو جیل بھیج دیا۔ انہوں نے کہا انہیں جیل میں رکھو اور اتنے مہینے یا اتنے ہفتے کے بعد انہیں رہا کر دو، اور اس نے کہا کہ تم دونوں بھیک مانگو اور جتنے آم توڑے ہیں اس پیسے کو پورا کرو۔ قاضی صاحب کا یہ فیصلہ بیٹے بڑی دانشمندی پر مبنی تھا، کیونکہ اس کے آم توڑنے سے جو نقصانات ہوئے وہ پیسے کہاں سے پورے کرتا، تو اس سے کہا تم پیسے دو۔ یہ دونوں معذور تھے، تو اس صورت میں معذوری کی صورت میں حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کی کفالت کرتی، پیسے دیتی۔ قاضی صاحب نے کہا تم دونوں مانگو تاکہ تمہیں اس ذلت کا احساس ہو کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت کرو گے تو انصاف تمہارے لیے پھر یہ تقاضا کرے گا۔ اور انہوں نے وہ نقصان حکومت کے پیسے سے پورا کرنے کی بجائے ان دونوں پہ ڈال دی، کیونکہ دونوں ایسے تھے کہ اگر وہ بھیک مانگتے تو ان کے لیے درست تھا۔ ایک کی بینائی نہیں تھی، وہ بھیک مانگ سکتا تھا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک ٹانگوں سے معذور تھا، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اللہ نے کہا لیس علی الاعمی حرج، اور جس کو ہم نے بینائی نہیں دی اس کو ہم نے اسی قدر شریعت کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے سلسلے میں رعایت بھی دی ہے، چھوٹ بھی دی ہے۔ مثلاً شریعت نے نابینا انسان کے لیے یہ طے نہیں کیا کہ ضرور ہی وہ مسجد آئے، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں پہ ایک دور ایسا گزرا ہے بیٹے واسق باللہ کے زمانے میں کہ علماء میں یہ بحث چھڑی کہ نابینا آدمی پہ جمعہ فرض ہے یا نہیں۔ تو اتنا گورنمنٹ کے پاس پیسہ تھا، اتنا گورنمنٹ کے پاس پیسہ تھا کہ انہوں نے اپنی مملکت میں ہر نابینا آدمی کو ایک نوکر دے دیا، اور نوکر کی حکومت تنخواہ دیتی تھی، اور اسے کہا تم نابینا آدمی کے ساتھ رہو اور اس کی پوری پوری خدمت کرو۔ پیسہ گورنمنٹ دیتی تھی، پیسے ہی اتنا زیادہ ہو گیا تھا۔ تو علماء نے بحث کی کہ جب اسے ایک مسجد لے جانے والا ایک نوکر مل گیا ہے تو کیا اب بھی سے جمعہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو قاضی صاحب جو اصل چوری کی سزا تھی وہ نہیں دی انہوں نے، اور جیل اس لیے ڈالا تاکہ اصلاح ہو جائے۔ یہ جیل میں بیٹے اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں۔ کسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے جیل دی ہے؟ نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بھی جیل میں ڈال دیتے، اور خدا کی جیل بڑی اچھی ہے، بہت بہت اچھی ہے۔ آدمی گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جیل میں اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے۔ تو قاضی صاحب نے انصاف سے فیصلہ کیا، اور اصل بات بچوں یہ ہے کہ اس دنیا میں جو حقیقی طور پہ کام کرنے کا ہے وہ انصاف کو قائم کرنا ہے۔ انصاف کو عربی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عدل، بہت اچھی۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سوچ کے آنا پڑے گا نا، جی انگلش پڑھاتے ہیں نا ٹیچر، ان سے آپ پوچھئے گا۔ دنیا میں بیٹے
جس معاشرے اور فرد میں یہ قائم ہو جاتا ہے نا، وہ سب سے اچھا قیمتی عادت۔ انصاف ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذات سے انصاف شروع نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم معاشرے میں انصاف کو ختم کرنے والے بن جائیں گے۔ انصاف کب قائم ہوتا ہے؟ انصاف بیٹے معاشرے میں اس وقت قائم ہوتا ہے جب کوئی آدمی محبت اور نفرت دونوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ کو انصاف کرنا پڑے تو بیٹے محبت اور نفرت دونوں سے اوپر اٹھنا ہے۔ آپ کا دشمن ہے، آپ کو بڑا برا لگتا ہے، آپ کو انصاف کرنا پڑ گیا، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور اپنے دوست کو سزا دیں۔ اب پتہ چلے گا کہ آپ نفرتوں اور محبتوں سے اوپر اٹھے ہیں یا نہیں۔ جو معاشرے نفرتوں اور محبتوں کا شکار ہوتے ہیں نا بیٹے، کبھی بھی انصاف قائم نہیں کرتے، اور ہم لوگ ابھی تک نہیں نکلے۔ ہمارے معاشرے میں محبتوں کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے کہ حق کسی کا ہے، اس کو دے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ ہمیشہ بیٹے نفرت اور محبت دونوں سے اوپر اٹھ کے انصاف قائم ہوتا ہے۔ انصاف کی ایک کہانی آپ کو سنائیں کہ انصاف کیسے قائم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک گھوڑا بھوکا رہ گیا تھا، پھر اس نے جا کے بادشاہ کو اٹھا دیا تھا۔ نہیں سنی؟ سنی ہے؟ کس نے نہیں سنی؟ پہلے تو یہ بہت سونے نہیں سنی، چلو ٹھیک ہے سنا دیتے ہیں۔ یہ مغل بادشاہ جو تھے نا بیٹے، بڑے کام کے لوگ تھے۔ یہ حقیقت میں ڈیزرو کرتے تھے اس بات کو کہ یہ دنیا میں حکومت کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ انہیں چھوٹا ٹکڑا مل گیا ہندوستان، اگر وہ پوری دنیا پہ بھی حکومت کرتے تو بیٹے اس کے اہل تھے کہ اتنے اچھے لوگ۔ ایک چیز ہوتی ہے جی ڈی پی، ہم آپ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ بڑی باتیں بھی سیکھیں۔ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے یہ آپ پوچھئے گا کسی سے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز جب آئے تو دنیا کا جی ڈی پی جو تھا اس کا 23% مغل پے کرتے تھے، اور جب انگریز چھوڑ کے گئے گورے اور 47 میں انہوں نے آزادی دی تو اس وقت وہ صرف 4% پے کرتے تھے، کہاں 23 روپے اور کہاں 4 روپے۔ مغل اتنے اچھے بادشاہ تھے۔ ہم ایک مرتبہ لندن گئے بیٹے، تو لندن میں کوئی کام ہم طے کر کے گئے تھے۔ زندگی میں بیٹے ایک ہی کام ہو سکتا ہے بس۔ یہ جو لوگ زیادہ کاموں کے پیچھے پڑتے ہیں نا، یہ بڑے ناکام ہوتے ہیں۔ ایک کام کر لو، کوئی ایک کام بس۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اچھے معمار بنیں، اینٹیں لگائیں، چنائی کریں دیواروں کی، بس یہ ایک کام کیجئے ساری زندگی، آپ بہت اچھے کاریگر ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ چاہیں کہ آپ اینٹیں بھی لگائیں، آپ یہ چاہیں کہ ٹیکنیشین بھی بنیں، بجلی بھی ٹھیک کریں، نہیں ہو سکتا۔ اب سارے کام چھوڑ کے الیکٹریسٹی کو لے لیجئے، بجلی پہ کام کیجئے، زبردست، آپ بہت اچھے الیکٹریشین بنیں گے۔ لیکن آپ یہ چاہیں کہ یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں اور یہ بھی، کبھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک آدھ کام ہی ہوتا ہے بس، زندگی خدا نے دی اتنی، پڑھنا ہے بس، پھر زندگی بھر پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ یہ پڑھنے والے لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ اتنے تعلیم میں منہمک ہو جاتے تھے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی شیخ
کے درجات بلند کرے اور اللہ کے قرب میں، ان کے قرب میں اضافہ ہو۔ شیخ اتنے بڑے آدمی تھے بیٹے، کیا بتاؤں، چلو چھوڑو اس کو۔ شیخ کہتے تھے میرے دادا جو تھے نا، وہ جب واش روم میں جاتے تھے تو دروازہ کھلا رکھتے تھے، اور انہیں اتنا اچھا لگتا تھا پڑھنا، اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ کہتے تھے واش روم میں جاؤں گا، کتاب تو لے جا نہیں سکتا، پڑھوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے۔ وہ ایک بچے کو باہر کھڑا کر دیتے تھے دروازے پہ، کہتے تھے اونچا اونچا یہ صفحہ پڑھتے رہو، پھر اگلا صفحہ پڑھتے رہو، میں سنتا رہوں۔ یہ جو آپ کے انگلش کے ٹیچر ہیں نا، یہ بیٹے واش روم میں جاتے ہیں تو کوئی بڑی تقریر کسی گورے کی، کسی پارلیمنٹ کی، اسمبلی کی، میں نے دیکھا وہ اسے آن کر کے رکھ دیتے ہیں اور نہاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں جو بھی واش روم میں، اور اسے سنتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہیں اتنی زیادہ دلچسپی ہے اس چیز سے۔ اور بھی بہت سے قصے ہیں۔ آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ ایران کے انقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے امام خمینی کا گھر دیکھا تو ان کا جو واش روم ہے اس میں ریڈیو اتنا بڑا پڑا ہوا تھا، تو ہم سمجھ گئے، لیکن پھر بھی پوچھا ایک دوست سے کہ یہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا امام جب واش روم میں آتے تھے تو ریڈیو آن کر کے عالمی خبریں سنتے رہتے تھے۔ ایک آدھ کام ہی ہو سکتا ہے بیٹے، زیادہ کام نہیں ہوتے۔ تو سفر پہ گئے تو خیال تھا کہ ہم انڈیا آفس لائبریری پڑھیں گے کہ کیا، تو 6 مہینے رہے۔ 6 مہینے میں کوئی کام کرنے کا نہیں تھا، بس صبح گئے، 1 کپ چائے کا پیا، دوپہر کو بھاگے بھاگے نیچے اترے، 1 مچھلی کھائی، پھر گئے اور پھر شام تک پڑھتے رہے۔ اپنی مثالیں دینی کوئی اچھی بات نہیں بیٹے، غلطی ہوگی، نہیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن گوروں نے مغلوں کے خلاف بہت لکھا، کیونکہ انہوں نے حکومت لی تھی نا، خاص طور پہ مغلوں میں ہندو اور انگریز، ان دونوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ اور حالت یہ تھی کہ دنیا بھر میں جی ڈی پی جو تھا 23% گورے ہم دیتے تھے مغلز، اور گورے جب چھوڑ کے گئے ہیں تو بیٹے 4% پہ پہنچ گئے تھے، اتنے نالائق تھے۔ 1 آنے کی چیز ہوتی تھی، انڈیا آ کے 1 روپے کی بیچتے تھے، 1 روپے کی چیز ہوتی تھی 5 روپے میں بیچتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے سڑکیں بنائیں اور یہ کیا اور یہ کیا اور تعلیم کا نظام دیا، خون چوستے رہے ہمارا۔ اس پہ آپ کو کبھی قصہ سنائیں گے، آپ یاد دلائیے گا۔ یہ مغلز جو تھے نا، یہ ایک سے ایک بڑا دماغ تھا بیٹے۔ جب جہانگیر بادشاہ حکمران بنے تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جس جگہ وہ سوتے تھے نا بیڈ روم میں، اس جگہ ایک بڑی گھنٹی لگوا دی، اور بڑی گھنٹی کو اگر ایک لفظ میں بولنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ گھنٹہ لگوا دیا، یہ بولنا چاہیے تھا، وہ بجتا تھا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، سونے کی زنجیر بنا کے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں، ہر حلقے میں 1 گھنٹی ڈال دی۔ حلقہ کسے کہتے ہیں؟ حلقہ کسے کہتے ہیں بیٹے؟ حلق کسے کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ گول ہوتا ہے۔ حلقہ زنجیر کا ایک ٹکڑا، اسے کہتے ہیں حلقہ۔ اور حلقہ کبھی کبھی اس گروہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے جو گولائی کی صورت میں بیٹھتے ہیں۔
بنیادی طور پہ. جیسے آپ گولائی کی صورت میں بیٹھتے تو یہ ایک حلقہ ہوتا. شام میں، مصر میں مشائخ کے حلقے ہوتے تھے، حلقات ہوتے تھے، حلقے کی جمع. تو انہوں نے زنجیر کے ہر حلقے میں ایک چھوٹی سی گھنٹی ڈلوا دی اور 36 سیر سونے سے وہ گھنٹی بنی، اور ایک سرا ان کے پلنگ کے ساتھ تھا، گھنٹی کا دوسرا سرا انہوں نے بالکل محل کے باہر جو عام روڈ ہوتی ہے نا اس پہ لگا دیا. اور انہوں نے کہا کہ جس کسی کو انصاف چاہیے ہو آ کے اس کو بجائے، میں بادشاہ خود انصاف کروں گا. یہ عالمگیر کا بیٹے جہانگیر کا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ خود مغلوں کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی بات انصاف کے متعلق نہیں. جو لوگ بیٹے عدل قائم کرنا چاہتے تھے نا، محبتوں اور نفرتوں سے اوپر اٹھ کے، جب بھی آپ نے عدل کرنا ہے، جو سامنے ہے، جو مقدمہ ہے، اگر آپ کو اس سے محبت ہے ہٹ جائیے، نفرت ہے ہٹ جائیے. یا پھر آپ میں اتنی کرج ہونی چاہیے کہ آپ محبت اور نفرت دونوں کو رکھیں پاؤں کے نیچے، صاف بات کریں جی اس کا قصور ہے اور اس کا نہیں. صحیح ہے بیٹے؟ زندگی بھر اگر آپ نفرتوں اور محبتوں میں گھرے رہے تو آپ دیکھیں گے وہ وقت جب آپ اپنی والدہ سے محبت کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں گے، اور آپ اپنی کسی بھی دیگر رشتہ دار پہ اس لیے ظلم کر بیٹھیں گے کہ ماں سے نفرت. تو ان محبتوں اور نفرتوں کے چکر سے جو لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں نا بیٹے، وہ حقیقی معنی میں انصاف کرتے. ہوا قصہ یہ کہ اتنا انصاف تھا کہ جہانگیر بادشاہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ انصاف جو لوگ قائم کرتے تھے وہ بڑے آسان طریقے بھی لوگوں کو بتاتے. یہ جو غالب ہے نا، کون ہے غالب؟ بولیے بولیے. شاعر، ہمت سے کہنا یار، نہیں ہوئے تو نہ صحیح، یہاں غلطی ٹھیک ہے، یہاں آپ کے اساتذہ موجود ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب آپ استاد کے مقام پہ پہنچیں گے تو پھر غلطی نادرست، پھر ٹھیک نہیں. غالب نے اپنا دیوان جہاں سے شروع کیا نا بیٹے، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کاغذی ہے پیرہن، ہر پہ کرے تصویر کا. یہ کاغذی پیرہن جو ہے، پیرہن کس کو کہتے ہیں؟ کپڑوں کو. ایران میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب بادشاہ کہتا تھا کہ جس پر بھی ظلم ہوا ہے سرخ کپڑے پہن لے، سرخ کاغذ کے کپڑے پہن لے، مجھے کہیں بھی نظر آ گیا تو میں اسے بلا لوں گا اور انصاف کروں گا. تو کئی لوگ اس وقت شہروں میں سرخ کپڑے پہن کے پھرتے تھے، تو بادشاہ کے کارندے ان کو چن لیتے تھے، بادشاہ کے پاس پیش کر دیتے تھے کہ جی اس پہ ظلم ہوا ہے. تو جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے وہ طریقے بھی بڑے آسان رکھتے ہیں. جہانگیر نے بھی یہی کیا. تو ایک دن رات وہ سوئے ہوئے تھے اور گھنٹی بجنے لگی. گھنٹی بجنے لگی، اس کو اگر آپ کہیں فکرے میں تو کیا کہیں گے کہ کیا ہونے لگا؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. گھنٹی کی آواز کہی ہے، ٹن 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 گھنٹی بجنے لگی. ٹھیک ہے، گھنٹی کی آواز کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے نا. آوازوں کے بھی تو نام ہوتے ہیں، آوازوں کے بھی تو نام ہوتے ہیں. جب کسی کو مار پڑتی ہے تو جو آواز اس کے حلق سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ چیخا، وہ چلایا، اس آواز کا نام ہے نا. تو ٹن ٹن گھنٹی بجنے لگی. اوفو، جہانگیر اٹھ گئے اور انہوں نے آ کے دیکھا ننگے سر ننگے پاؤں. انہوں نے کہا اس وقت آدھی رات کو کون انصاف مانگ رہا ہے؟ تو آئے اور انہوں نے اپنی بالکنی سے نیچے جھانکا تو گھوڑا منہ میں وہ سونے کی زنجیر لیے ہلا رہا تھا اسے بار بار. اور جہانگیر بادشاہ کے جو نوکر تھے وہ بھی رات اٹھے بھاگے. جہانگیر نے کہا کہ اس کو لاؤ.
گھوڑے کو نیچے صحن میں لے آئے، وہ اترے، اور ان کا گھاس لاؤ، ان گھاس چرائی، پھر بہت گھاس کھلائی، پھر پانی پلایا۔ انہوں نے کہا اسے استبل میں، شاہی استبل میں جا کر باندھ دو اور یہ تحقیق کرو کہ اس گھوڑے کا مالک کون۔ اس گھوڑے کے جو مالک تھے وہ چند دن میں مل گئے، تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا یہ دیکھو گھوڑے نے تمہاری شکایت کی ہے، اس دن تم نے اسے پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سارا دن ہم اور کاموں میں مصروف رہے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ گھوڑے کو پانی بھی پلانا چاہیے تھا، چارہ بھی کھلانا چاہیے تھا، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اس نے کہا دیکھا اس نے انصاف مجھ سے مانگا ہے، تو آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ انہوں نے گھوڑے کو واپس کر دیا۔ جب بڑے لوگ انصاف کرتے ہیں تو بیٹے اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے، اور جب بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں نا، آپ کسی عہدے پہ کل کو پہنچ جائیں، آپ ظلم کرنے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک ہوتی ہے چڑیا، ایک ہوتا ہے کوا۔ چڑیا کے سائز جتنا ایک چھوٹا سا پرندہ، لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت کیا کھاتے ہیں؟ اس کی ہڈیاں چباتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بٹیر۔ بہت اچھے، یہ دیکھا پہنچ گئے نا۔ گجرانوالہ میں ہم نے دیکھا بہت لوگ بٹیر کھاتے ہیں، ہمیں بڑی ہنسی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، بٹیر بغیر کسی قصور کے اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ یہ ظلم اتنی بری چیز ہے بیٹے، بادشاہوں کا ظلم لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے مقدمہ آیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ ان کی بیوی تھی جو انہیں بہت اچھی لگتی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ نور جہاں، نور جہاں۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ کبھی آپ بیٹے لاہور جائیں اور نور جہان کے مقبرے پہ جائیں تو بڑی عبرت کا سامان ہے کہ جس دلہن کے لیے محل سجائے جاتے تھے اور جس پہ ہیرے نشاور کیے جاتے تھے، بیٹے آج اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا تو درکنار، دیکھنے والا کوئی۔ یہ بڑا ستم ہے۔ برمزارے ما غریباں نئے چراغے نئے گلے۔ ہم غریبوں کے مزار پہ نہ کوئی پھول چڑھاتا ہے، نہ کوئی شمع جلاتا ہے۔ نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ جب شمع نہیں جلاتی تو کسی پروانے کے پر بھی نہیں جلتے، اور یہاں کچھ نہیں ہے تو بلبل کیوں آئے گی اور چہکے گی کیوں؟ جہانگیر بادشاہ کی اتنی پیاری بیوی، یہ ایک دن کھڑی تیر چلا رہی تھی، اور اس نے ایک تیر چلایا، اسے نہیں پتا چلا تیر کیا تھا، تو تیروں پہ نشان ہوتے تھے بیٹے کہ یہ کس کا، بادشاہوں کے تیروں پہ نشان ہوتے تھے کہ بادشاہ کا تیر ہے۔ تو ویسے ہی پرندوں کو مار رہی تھی۔ کبھی بھی شکار نہیں کرتے، بڑی بری بات۔ جب تک ضرورت نہ پیش آئے شکار نہیں کرتے۔ اگر آپ نے شکار کیا ہے تو اس گوشت کو آپ نے کھلانا ہے یا خود کھانا ہے۔ شکار کر کے حلال جانور کا اس کے گوشت کو پھینک دینا، یہ خدا کے ہاں پکڑے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا نے اللہ سے شکایت کی، اس نے کہا اے رب، اس نے مجھے شکار کیا اور مجھے پھینک دیا، یا تو مجھے کھا لیتا تو پھر بھی کوئی بات تھی، اس نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ اسے سزا دے۔ اور اللہ نے اسے سزا دی۔ کبھی بھی بیٹے جانوروں کو بغیر ضرورت کے مارتے بھی نہیں، ضرورت ہو تو الگ بات ہے۔ اور شکار کو اسی لیے شریعت نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا، اتنا بڑھایا نہیں ہے۔ وہ شکار کر رہی تھی،
تو اس کا تیر جا کر لگا ایک آدمی کو. آدمی تڑپ گیا. آدمی تڑپ گیا یعنی انتقال کر گیا. بات ایک ہی ہے, آدمی انتقال کر گیا, آدمی مر گیا, آدمی تڑپ گیا, آدمی فوت ہو گیا. اور بچے کیا بولتے ہیں؟ کہیں ہو گیا. بات ایک ہی ہے, 5 مختلف طریقوں سے بیان کی جا سکتی ہے. کیوں نہ ہم سب سے اچھا طریقہ اپنائیں؟ کیوں نہ ہم زبان سیکھیں؟ ہمیشہ انسانوں کی طرح گفتگو کرنی چاہیے, ہمیشہ انسانوں کی طرح بات کرنی چاہیے. وہ جو آدمی بیچارہ تڑپ گیا, اس کے ورثاء دلی قاضی کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تیر ہے, بادشاہ کے محل سے چلایا گیا ہے, ہمارا آدمی اس کی وجہ سے زندگی سے محروم ہوا. آپ نے دیکھا, زندگی سے محروم ہوا, اگلے جہان کو پہنچا. ہمارے آدمی کی عاقبت سنوری یعنی شہید ہو گیا. ہے بات ایک ہی, 10 جملے. استدراک کی قوت, مشاہدہ, قابو پا لینا کسی چیز کو نظر کے ذریعے, کانوں کے ذریعے سن کے, یہ قوتیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں نا بیٹے, اتنا ہی اظہار بھی مضبوط ہونا چاہیے. جو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, وہ اظہار نہیں کر پاتے. جو کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کا گہراؤ کر لیتے ہیں نا, ان کی قوت اظہار بھی مضبوط ہو جاتی. کبھی بھی چیزوں کو سرسری نگاہ سے نہیں دیکھتے. جو شخص سرسری نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور گہرا مشاہدہ نہیں کرتا, وہ بیٹے زندگی کی حقیقت سے بھی محروم رہتا ہے. زندگی ہر دن نئی حقیقت. اب ہوا یہ کہ وہ قاضی صاحب کے پاس مقدمہ پہنچا اور قاضی صاحب نے کہا جی بادشاہ سلامت کے تیر سے, جہانگیر کے ہاں سے یہ تیر چلا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو کپڑے دھوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ دھوبی. جو بال کاٹتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ باربر, نائی. اچھا جو گاڑی چلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور. یہ باتیں بیٹے بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ ڈرائیور نہ, ہم اس کا نام لیتے ہیں کہ فلاں کو بلائیے, فلاں سے یہ بات کہیے. کیوں بیٹے؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ صحیح چیز ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ دوسروں کی ذلت اور تحقیر کے لیے استعمال ہوتے. ہمارے ہاں کون کپڑے دھوتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ نہیں, دھوبی تو ہم نے کہنا نہیں, عزیز, عزیز صاحب. ٹھیک ہے بیٹے, ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ دھوبی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے نے, سوسائٹی نے اس کو ذلیل الفاظ میں شامل کر لیا ہے. ہم انہیں کہیں گے تو ہمارے ذہن میں, آپ کو نہیں کہتا لیکن میں خراب آدمی ہوں نا, میرے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ ہم سے کم درجے کا آدمی ہے, اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے بیٹے, لوگوں کو کم سمجھنا. کبھی مت کہیے, کبھی یہ نہیں کہیے کہ فلاں دھوبی ہے, فلاں نائی ہے, فلاں میراثی ہے, فلاں کنجڑ ہے. کنجڑ کا لفظ تو اب مٹ گیا, اس لیے کہ ہماری اردو ہی ٹھیک نہیں رہی, ہم پڑھے لکھے. کنجڑ کسے کہتے تھے؟ بولو بولو. کنجڑ پرانی اردو میں کہتے تھے سبزی فروش, جو سبزی بیچتا تھا.
ہم نے چونکہ پڑھا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کنجڑ کیا ہے. ہم پڑھے لکھے ہوں تو تب نہ بیٹے. اس لیے ہم کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولتے. مت بولیے. نام لیجیے ڈرائیور. غلط بات ہے بیٹے. نام لیجیے. آپ جب ڈرائیور کہیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ تصور آئے گا کہ وہ ہماری خدمت کرے. کیوں بھئی آپ کی خدمت کرے؟ پھر آپ اپنا نام بھی کوئی رکھیے. آپ اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں, کوئی آپ کا نام بھی ہونا چاہیے نا. اس سے بیٹے یہ الفاظ چاہے وہ صحیح ہیں بالکل نہیں بولنے. وہ جو تیر جا کے لگا وہ کپڑے دھونے والے تھے. انہوں نے میت کو دفن کیا اور آ کے قاضی کو تیر پیش کیا اور انہوں نے کہا بادشاہ کے محل سے چلا ہے. بادشاہ سلامت جہانگیر تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تیر تو میری اہلیہ نور جہاں انہوں نے چلایا ہے. اور نور جہان کی پیشی ہوئی اور قاضی صاحب نے کہا کہ جناب آپ کے تیر سے ایک آدمی اس کی عاقبت سنوری, شہید ہوا, دنیا سے رخصت ہوا. اب آپ آ جائیے اور آپ کی سزا کیا ہوئی؟ اتنی جلدی پھانسی؟ پھر قاضی کے پاس بات پہنچ گئی نا کہ قاضی نے فیصلہ کیا کیا. صحیح ہے, یہ پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کا وقت پورا ہوا. قاضی نے پھر فیصلہ کیا اور پھر فیصلے کے بعد کیا ہوا یہ آئندہ بات کریں.